سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ایپیسوڈ 21، خلافت راشدہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خود ایرانیوں کے مقابلے پر آمدہ ہونا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ منورہ میں ایران کے بارے میں ذی قعدہ کے مہینے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت ایک حکم تو مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام بھیجا کہ ربیہ اور مزر کے قبائل کو جو عراق اور مدینہ کے درمیان نصف راستے سے اس طرف آباد ہیں خود اپنے پاس طلب کرو اور اپنی جمعیت کو اس طرح طاقتور بناؤ اور مخدوش علاقے کو خالی کر کے سرحد عرب کی طرف سمیٹ کر لاؤ۔ ساتھ ہی اپنے تمام عاملوں کے نام احکام روانہ کیے کہ ہر قبیلے سے جنگجو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے جائیں۔ ان احکام کی روانگی کے بعد آپ حج بیت اللہ کے لیے مدینہ سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تو ملک کے ہر حصے سے لوگوں کے گروہ آنے شروع ہو گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام میدان مدینہ آدمیوں سے پر نظر آنے لگا۔ فاروق اعظم نے حضرت طلحہ کو ہراول کا سردار مقرر فرمایا، زبیر بن عوام کو میمنہ پر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسرہ پر مقرر کر خود سپہ سالار بن کر اور فوج لے کر روانگی کا عزم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام بنایا اور فوج لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور چشمہ زرار پر آ کر قیام کیا۔ اس تمام فوج میں لڑائی کے لیے بڑا جوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ خلیفہ وقت خود اس فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا خود ایران جانا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سرداران فوج اور عام لشکری لوگوں کو ایک جلسہ عظیم میں مخاطب کر کے مشورہ طلب کیا تو کثرت رائے خلیفہ وقت کے ارادے کے موافق ظاہر ہوئی، یعنی لشکریوں نے خلیفہ وقت کے بحیثیت سپہ سالار ملک ایران کی طرف جانے کو مناسب سمجھا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس رائے کو ناپسند کرتا ہوں۔ خلیفہ وقت کا خود مدینے سے تشریف لے جانا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ اگر کسی سردار کو میدان جنگ میں ہزیمت حاصل ہو تو خلیفہ وقت بآسانی اس کا تدارک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے خود خلیفہ وقت کو میدان جنگ میں کوئی چشم زخم پہنچے تو پھر مسلمانوں کے کام کا سنبھلنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ سن کر مدینہ منورہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلوا لیے گئے اور تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے اس کے متعلق مشورہ کیا گیا۔ حضرت علی اور تمام جلیل القدر صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم نے دوبارہ لشکری لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ خود عراق کی جانب جانے کو تیار تھا، لیکن صحابہ اکرام کے تمام صاحب الرائے حضرات میرے جانے کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا میں مجبور ہوں اور کوئی دوسرا شخص تمہارا سپہ سالار بن کر تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب صحابہ اکرام کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ کس کو سپہ سالار عراق بنا کر بھیجا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا۔ ابو عبیدہ و خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں مصروف پیکار تھے۔ اسی غور و فکر کی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ایک شخص کا نام لیتا ہوں، اس سے بہتر دوسرا شخص نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ سب نے ان کی تائید کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پسند فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں اور بڑے عالی مرتبہ صحابی تھے۔ ان دنوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ حوازن کے صدقات کی وصولی پر مامور تھے۔ اسی وقت ان کو خط لکھ کر بھیجا گیا کہ فوراً مدینہ کی طرف آؤ۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کے بعد فاروق اعظم کی خدمت میں پہنچے۔ لشکر مقام زرار میں مقیم تھا۔ فاروق اعظم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناسب ہدایات کی اور ہر ایک چھوٹے بڑے واقعے سے اطلاع دیتے رہنے کی تاکید کر کے اور سپہ سالار افواج بنا کر روانہ کیا۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 18 منزلیں طے کر کے مقام ثعلبہ میں پہنچ کر مقیم ہوئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کے بعد ہی فاروق اعظم نے 2000 یمانی اور 2000 نجدی بہادروں کا لشکر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمک کے لیے روانہ فرمایا، جو حضرت سعد بن ابی وقاص سے آ ملے۔ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع ذی وقار میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی آمد کے منتظر 8000 آدمیوں کا لشکر لیے ہوئے پڑے تھے کہ حضرت سعد کے ساتھ مل کر فرات کی طرف بڑھے۔ حضرت مثنہ بن حارثہ واقعہ جسر میں زخمی ہو گئی تھی۔ ان کے زخموں کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ بالآخر جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ثعلبہ میں جا کر فروکش ہوئے ہیں تو وہاں خبر پہنچی کہ حضرت مثنہ بن حارثہ نے انتقال فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک عراق میں۔ حضرت مثنہ بن حارثہ نے فوت ہوتے وقت اپنی جگہ حضرت بشیر بن حسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فوج کا سردار تجویز فرما دیا تھا۔ اس وقت 8000 فوج مثنہ کے پاس موجود تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے راستہ اور راستے کی منزلیں بھی خود مقرر فرما دی تھیں اور روزانہ ہدایات بھیجتے رہتے تھے اور لشکر اسلام کی خبریں منگواتے رہتے تھے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص مقام ثعلبہ سے مقام سیراف کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں قبیلہ بنی اسد کے 3000 جوان جو فاروق اعظم کے حکم نامے کے موافق منتظر تھے سعد کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مقام سیراف میں پہنچے تو یہاں اشعث بن قیس حکم فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق اپنے قبیلے کے 2000 غازیوں کو لے کر حاضر اور لشکر سعد میں شامل ہوئے۔ اسی جگہ حضرت مثنہ کے بھائی معانہ بن حارثہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ تمام ضروری ہدایات جو حضرت مثنہ نے فوت ہوتے وقت فوج اور دشمن کی جنگ کے متعلق بیان فرمائی تھیں وہ بیان کر دیں۔ اسی جگہ وہ 8000 کا لشکر بھی جو حضرت مثنہ کے پاس تھا لشکر سعد میں آ کر شامل ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ لشکر اسلام کا جائزہ لیا تو 20 اور 30,000 کے درمیان تعداد تھی، جس میں 300 صحابی ایسے تھے جو بیعت رضوان میں موجود تھے اور 70 صحابی ایسے تھے جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مقام سیرافی میں مقیم تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ان کے نام پہنچا کہ قادسیہ کی طرف بڑھو اور قادسیہ میں پہنچ کر اپنے مورچے ایسے مقام پر قائم کرو کہ تمہارے آگے فارس کی زمین ہو اور تمہارے پیچھے عرب کے پہاڑ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتح نصیب کرے تو جس قدر چاہو بڑھتے چلے جاؤ، لیکن اللہ نہ کرے معاملہ برعکس ہو تو پہاڑ پر آ کر ٹھہرو اور پھر خوب چوکس ہو کر حملہ کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کے موافق مقام سیراف سے کوچ کیا اور زبیر بن عبداللہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش کا، عبداللہ بن المعتصم کو میمنہ کا، شرجیل بن السمت کندی کو میسرہ کا، عاصم بن عمرو تمیمی کو ساقہ کا سردار مقرر کیا۔ لشکر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان رسد کے افسر اعلیٰ تھے، عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی قاضی و خزانچی تھے، ہلال ہجری مترجم اور زیاد بن ابی سفیان کاتب یا سیکریٹری تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لیے ہوئے مقام سیراف سے قادسیہ کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں مقام غدیب آ گیا، جہاں ایرانیوں کا میگزین تھا۔ اس پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے۔ قادسیہ پہنچ کر لشکر فارس کے انتظار میں قریباً 2 ماہ انتظار کرنا پڑا۔ اس زمانے میں لشکر اسلام کو جب سامان رسد کی ضرورت ہوتی تو ایرانی علاقوں پر مختلف دستے چھاپے مارتے اور ضروری سامان حاصل کرتے۔ مدائن سے رستم کی روانگی۔ دارالسلطنت ایران میں پیہم خبریں پہنچنی شروع ہوئیں کہ قادسیہ میں عربی لشکر کا قیام ہے اور فرات وغیرہ کا درمیانی علاقہ عربوں نے لوٹ کر ویران کر دیا۔ قادسیہ کے متصلہ علاقوں کے لوگ دربار میں شاکی بن کر پہنچنے شروع ہوئے کہ جلد کچھ تدارک ہونا چاہیے، ورنہ ہم سب مجبوراً عربوں کی فرمان برداری اختیار کر لیں گے۔ دربار ایران میں رستم بہت عقل مند اور تجربے کار شخص تھا۔ اس کی رائے آخر تک یہی رہی کہ عربوں کو ان کے حال پر آزاد چھوڑ دیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو جنگ و پیکار کے مواقع کو ٹال دیا جائے۔ لیکن یزجرد شہنشاہ ایران نے ان خبروں کو سن کر رستم اپنے وزیر جنگ کو طلب کیا اور حکم دیا کہ تو خود لشکر عظیم لے کر قادسیہ کی طرف روانہ ہو اور عربوں کے روز روز کے جھگڑے کو پورے طور پر ختم کر دے۔ رستم چاہتا تھا کہ
ایک بعد دیگرے دوسرے سرداروں کو روانہ کرے اور مسلسل طور پر لڑائی کے سلسلے کو جاری رکھے، لیکن یزجرد کے اصرار پر مجبوراً رستم کو مدائن سے روانہ ہونا پڑا۔ رستم نے مدائن سے روانہ ہو کر مقام سابات میں قیام کیا اور ملک کے ہر حصے سے افواج آ کر اس کے گرد جمع ہونی شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ 1.5 لاکھ ایرانی لشکر سابات میں رستم کے گرد فراہم ہو گیا تھا، جو ہر طرح سامان حرب سے مسلح اور لڑائی کے جوش و شوق سے ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خلافت میں ایرانیوں کی جنگی تیاریوں اور نقل و حرکت کے حالات بھیجے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ تم ایرانیوں کی کثرت افواج اور ساز و سامان کی فراوانی دیکھ کر مطلق خائف و مضطر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے رہو، اور جنگ سے قبل چند آدمیوں کی ایک سفارت یزجرد بادشاہ ایران کے پاس بھیجو تاکہ وہ دربار ایران میں جا کر دعوت اسلام کے فرض سے سبکدوش ہوں، اور شاہ فارس دعوت اسلام کو قبول نہ کرے تو اس انکار کا وبال بھی اس پر پڑے۔ اس حکم کے پہنچنے پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام سے سمجھدار، خوش گفتار، وجیحہ، بہادر اور ذی حوصلہ حضرات کو منتخب کر کے قادسیہ سے مدائن کی طرف روانہ کیا۔ اسلامی سفارت۔ اس سفارت میں جو قادسیہ سے مدائن کی طرف روانہ ہوئے مندرجہ ذیل حضرات شامل تھے: نعمان بن مقرن، قیس بن زرارہ، اشعث بن قیس، فرات بن حبان، عاصم بن عمر بن معدی کرب، مغیرہ بن شعبہ، معنی بن حارثہ، عطارد بن حاجب، بشیر بن ابی رحم، حنزلہ بن ربی، عدی بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تمام حضرات اپنی عربی گھوڑوں پر سوار راستے میں رستم کے لشکر کو چھوڑتے ہوئے سیدھے مدائن پہنچے۔ وہاں یزجرد نے ان سفیروں کے آنے کی خبر سن کر دربار کو خوب آراستہ کیا۔ جب یہ اسلامی سفیر دربار میں اپنی سادہ سپاہیانہ وضع کے ساتھ داخل ہوئے تو تمام دربار ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اول یزجرد نے ان سے معمولی سوالات کیے اور ان کے جوابات پا کر دریافت کیا کہ تم لوگوں کو ہمارے مقابلے کی جرأت کیسی ہوئی، اور تم کس طرح اس بات کو بھول گئے ہو کہ جب کبھی تم لوگوں سے کوئی سرکشی یا بغاوت دیکھی جاتی تھی تو ہم اپنی سرحدوں کے عاملوں اور صوبے داروں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم کو سیدھا کریں، چنانچہ وہ تم کو ٹھیک بنا دیا کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم دنیا سے بت پرستی اور شرک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور تمام دنیا کے سامنے اسلام پیش کرتے ہیں کہ اسلام ہی کے ذریعے انسان سعادت انسانی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی حفاظت و سرپرستی میں سپرد کر دے اور جزیہ ادا کرے، لیکن اگر وہ اسلام اور ادائے جزیہ دونوں باتوں سے انکار کرتا ہے تو اس کے اور ہمارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ قیس بن زرارہ کی تقریر۔ یزجرد اس گفتگو کو سن کر بڑا فروختہ ہوا، لیکن ضبط کر کے بولا کہ تم لوگ محض وحشی لوگ ہو، تمہاری تعداد بھی کم ہے، تم ہمارے ملک کے کسی حصے کی طمع نہ کرو، ہم تم پر اس قدر احسان کر سکتے ہیں کہ تم کو کھانے کے لیے غلہ اور پہننے کے لیے کپڑا دے دیں، اور تمہارے اوپر کوئی ایسا حاکم مقرر کر دیں جو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ اس بات کو سن کر حضرت قیس بن زرارہ آگے بڑھے اور کہا کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے موجود ہیں رؤساء اور شرفاء عرب ہیں، اور شرفاء عرب ایسی لغو باتوں کا جواب دینے سے شرم کرتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں کا جواب دیتا ہوں اور یہ سب میری باتوں کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ سنو، تم نے جو عرب کی حالت اور اہل عرب کی کیفیات بیان کی ہیں، در حقیقت ہم اس سے بھی بدرجہ زیادہ خراب و ناقص حالت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا کہ ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجا، جس نے ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی اور حق و صداقت کے دشمنوں کو مغلوب و ذلیل کیا، اور دنیا میں فتوحات ہونے کا ہم کو وعدہ کیا۔ بس تمہارے لیے اب مناسب یہی ہے کہ تم ہم کو جزیہ دینا منظور کرو یا اسلام قبول کرو، ورنہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کر دے گی۔ یزجرد اس کلام کو سن کر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، اگر سفیروں کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم کو ضرور قتل کر دیتا۔ پھر اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ ایک مٹی کی ٹوکری بھر کر لاؤ اور جو شخص ان میں سردار ہے ان کے سر پر رکھ دو اور اسی حالت میں اس کو مدائن سے باہر نکال دو۔ پھر بولا کہ رستم بہت جلد سب کو قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا۔
اتنے میں مٹی کی ٹوکری آ گئی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کر وہ ٹوکری اپنے کاندھے پر اٹھا لی اور کہا کہ میں اس وفد کا سردار ہوں۔ یہ سب حضرات یزدجرد کے دربار سے نکلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر مٹی کی وہ ٹوکری لیے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ملک ایران کی فتح مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک کی مٹی ہم کو عطا کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس تفاول سے بہت ہی خوش ہوئے۔ ان سفراء کی واپسی کے بعد دربار ایران سے رستم کے پاس سابات میں تازہ احکام پہنچے اور کمکی سردار بھی روانہ کیے گئے۔ 60,000 فوج کا بڑا حصہ خاص رستم کے زیر کمان تھا۔ مقدمۃ الجیش کا سردار جالینوس تھا، جس کے ہمراہ 40,000 کا لشکر تھا۔ 20,000 فوج ساقہ میں تھی۔ میمنہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ ہی رمضان اور میسرہ پر 30,000 کی جمعیت کے ساتھ مہران بن بہرام رازی تھا۔ اس طرح کل ایرانی لشکر کی تعداد 1,80,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ 100 جنگی ہاتھی قلب میں رستم کے پاس تھے، 75 ہاتھی میمنہ میں اور 75 میسرہ میں، 20 ہاتھی مقدمۃ الجیش میں اور 30 ساقہ میں تھے۔ اس ترتیب و سامان کے ساتھ رستم سابات سے روانہ ہو کر مقام کوسہ میں پہنچا اور وہاں خیمہ زن ہوا۔ قادسیہ اور مدائن کے درمیان 30-40 کوس کا فاصلہ تھا۔ ایرانی اور اسلامی لشکروں کا فاصلہ اب بہت ہی کم رہ گیا تھا۔ طریفین سے چھوٹے چھوٹے دستے ایک دوسرے پر چھاپا مارنے اور سامان رسد لوٹنے کے لیے ہر روز روانہ ہوتے رہتے تھے۔ رستم لڑائی کو ٹالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مدائن سے قادسیہ تک پہنچنے میں 6 مہینے صرف کر دیے۔ مقام کوسہ سے روانہ ہو کر رستم قادسیہ کے سامنے پہنچا اور مقام عتیق میں خیمہ زن ہوا۔ دربار ایران سے بار بار رستم کے پاس تقاضوں کے پیغامات آتے رہتے تھے کہ جلد عربوں کا مقابلہ کرو۔ رستم یہ چاہتا تھا کہ بلا مقابلہ کام چل جائے تو اچھا ہے، چنانچہ اس نے قادسیہ پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنے کسی سفیر کو ہمارے ہاں بھیج دو تاکہ ہم اس سے مصالحت کی گفتگو کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر رستم کے پاس روانہ کر دیا۔ رستم نے بڑے تکلف اور شان و تحمل کے ساتھ دربار کیا، سونے کا تخت بچھوایا اور اس کے چاروں طرف دیبا و حریر اور رومی قالینوں کا فرش کرایا۔ تکیوں اور شامانیوں کی جھالریں سچے موتیوں کی تھیں۔ غرض حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شان و شوکت والے دربار میں داخل ہوئے اور اپنے گھوڑے کو ایک گاؤ تکیے سے جو لبے فراش پڑا ہوا تھا باندھ کر تیر کی انی ٹیکتے ہوئے اور اس فرش کو چاق و سوراخ دار بناتے ہوئے تخت کی طرف بڑھے اور بڑھ کر رستم کے برابر جا بیٹھے۔ لوگوں نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت سے نیچے اتارا اور ان کے ہتھیاروں کو علیحدہ کرنا چاہا تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تمہارے یہاں تمہارا طلبیدہ آیا ہوں، خود اپنی کوئی استدعا لے کر نہیں آیا۔ ہمارے مذہب میں اس کی سخت ممانعت ہے کہ ایک شخص معبود بن کر بیٹھے اور باقی آدمی بندوں کی طرح ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ رستم نے اپنے آدمیوں کو خود منع کر دیا کہ کوئی شخص اس کے حال سے متعرض نہ ہو، مگر کچھ سوچ کر ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رستم کے پاس سے اٹھے اور تخت سے اتر کر خنجر سے زمین پر بچھے ہوئے قالین اور فرش کو چاک کر کے نیچے سے خالی زمین نکال کر اس پر بیٹھ گئے اور رستم سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم کو تمہارے اس پرتکلف فرش کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا فرش یعنی زمین کافی ہے۔ اس کے بعد رستم نے ترجمان کے ذریعے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اس جنگ و پیکار سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے دار آخرت کی وسعت میں لانا، ظلم اور مذاہب باطلہ کی جگہ عدل اور اسلام کی اشاعت کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص عدل اور اسلام پر قابض ہو جائے ہم اس سے اور اس کے ملک و اموال سے متعرض نہ ہوں گے۔ جو شخص ہمارے راستے میں حائل ہوگا ہم اس سے لڑیں گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں گے یا فتح مند ہوں گے۔ اگر تم جزیہ دینا منظور کرو گے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے اور تم سے متعرض نہ ہوں گے، اور جب کبھی تم کو ہماری ضرورت ہوگی تمہاری مدد کو موجود ہوں گے اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں سن کر رستم نے سوال کیا کہ کیا تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایک معمولی سپاہی ہوں، لیکن ہم میں سے ہر شخص خواہ ادنا ہو اعلیٰ کی طرف سے اجازت دے سکتا ہے اور ہر متنفس ہر معاملے میں پورا اختیار رکھتا ہے۔ یہ سن کر رستم اور اس کے درباری دنگ رہ گئے۔ پھر رستم نے کہا کہ
تمہاری تلوار کا نیام بہت بوسیدہ ہے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تلوار نیام سے کھینچ کر کہا کہ اس پر آب ابھی دکھائی گئی ہے۔ پھر رستم نے کہا کہ تمہارے نیزے کا پھل بہت چھوٹا ہے، یہ لڑائی میں کیا کام دیتا ہوگا؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پھل سیدھا دشمن کی سینے کو چیرتا ہوا پار ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آگ کی چھوٹی سی چنگاری تمام شہر کو جلا ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے؟ اسی قسم کی نوک جھونک کی باتوں کے بعد رستم نے کہا کہ اچھا، ہم تمہاری باتوں پر غور کر لیں اور اپنے اہل الرائے اشخاص سے مشورہ بھی لے لیں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھوڑے کے پاس آ کر اس پر سوار ہو کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ دوسرے روز رستم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آج بھی میرے پاس اپنے ایلچی کو بھیج دیجیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی انداز میں اور اسی آزادانہ روش سے گئے تھے جیسے کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزشتہ روز گئے تھے۔ حضرت حذیفہ رستم کے سامنے پہنچ کر گھوڑے سے نہ اترے بلکہ گھوڑے پر چڑھے ہوئے اس کے تخت کے قریب پہنچ گئے۔ رستم نے کہا کہ کیا سبب ہے کہ آج تم بھیجے گئے ہو اور کل والے صاحب نہیں آئے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ہمارا سردار عدل کرتا ہے، ہر خدمت کے لیے ہر ایک شخص کو موقع دیتا ہے، کل ان کی باری تھی، آج میری باری آ گئی۔ رستم نے کہا کہ تم ہم کو کتنے دنوں کی مہلت دے سکتے ہو؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ آج سے 3 روز تک کی۔ رستم یہ سن کر خاموش ہوا۔ حضرت حذیفہ اپنے گھوڑے کی باگ موڑ کر سیدھے اسلامی لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آج بھی حضرت حذیفہ کی بے باکی اور حاضر جوابی سے تمام دربار حیران و ششدر رہ گیا۔ اگلے روز رستم نے پھر لشکر اسلام سے ایک سفیر کو طلب کیا۔ آج حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ حضرت مغیرہ کو رستم نے لالچ بھی دینا چاہا اور ڈرانے کی بھی کوشش کی، لیکن حضرت مغیرہ نے نہایت سخت اور معقول جواب دیا، جس سے رستم کو غصہ آیا اور اس نے کہا میں اب تم سے ہرگز صلح نہ کروں گا اور تم سب کو قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر اپنے لشکرگاہ کی جانب چلے آئے۔ جنگ قادسیہ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخصت ہوتے ہی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی۔ رستم نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل فوراً بن کر تیار ہو گیا۔ اگلے دن صبح رستم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نہر کے اس طرف آ کر لڑو گے یا ہم کو نہر کے اس طرف آنا چاہیے؟ حضرت سعد نے کہلوا بھیجا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ۔ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو عبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا۔ میمنہ و میسرہ اور ہراول و ساقہ وغیرہ لشکر کے ہر ایک حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنا دیا۔ خود قلب لشکر میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوا، 2.25 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی لشکر کی نسبت سامان حرب سے مسلح تھا۔ سپہ سالار لشکر اسلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنبل نکل رہے تھے اور عرق النساء کی درد کی بھی آپ کو شکایت تھی، لہٰذا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے نہ چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد خود اس عمارت کی چھت پر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدل کو حضرت سعد نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر حضرت خالد بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہدایت روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا۔ حضرت عمرو بن معدی کرب، حضرت عاصم بن عمرو، حضرت ربیع، حضرت عامر وغیرہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے حضرت سعد کے حکم کے موافق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کر دی۔ قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور ہیجانی کیفیت پیدا کر دی۔ بہرحال دونوں فوجیں مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ سب سے پہلے لشکر ایران کی طرف سے ہرمز نامی ایک شہزادہ میدان میں نکلا جو زرین تاج پہنا ہوا تھا اور ایران کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت غالب بن عبداللہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلامی لشکر سے نکلے۔ حضرت غالب نے میدان میں جاتے ہی ہرمز کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے حضرت سعد کے پاس لا کر ان کے سپرد کر گئے۔ اس کے بعد ایک اور زبردست شہ سوار اہل فارس کی جانب سے نکلا۔ ادھر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کو پہنچے۔ دونوں طرف سے ایک ایک دو وار ہی ہونے پائے تھے کہ ایرانی شہ سوار بھاگا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاقب کیا۔ لشکر فارس کی صف اول کے قریب پہنچ کر اس کے گھوڑے کی دم پکڑ کر روک لیا اور سوار کو اس کے گھوڑے سے اٹھا کر اور اپنے آگے زبردستی بٹھا کر گرفتار کر لائے۔ یہ بہادری دیکھ کر لشکر ایران سے ایک اور بہادر چاندی کا گرز لیے ہوئے نکلا۔ اس کے مقابلے پر حضرت عمرو بن معدی کرب نکلے اور گرفتار کر کے لشکر اسلام میں لائے۔ رستم نے اپنے کئی سرداروں کو اس طرح گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ مغلوبہ شروع کر دی اور سب سے پہلے ہاتھیوں کی صف کو مسلمانوں کی طرف ریلا۔ ہاتھیوں کے اس حملے کو قبیلہ بحیلہ نے روکا، لیکن ان کا بہت نقصان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑے غور سے میدان کا رنگ دیکھ رہے تھے، فوراً بنی اسد کے لوگوں کو بحیلہ کی کمک کے لیے حکم دیا۔ بنو اسد نے آگے بڑھ کر خوب داد مردانگی دی، لیکن جب ان کی بھی حالت نازک ہوئی تو حضرت سعد نے فوراً قبیلہ کندا کے بہادروں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بنو کندا نے آگے بڑھ کر اس شان سے حملہ کیا کہ اہل فارس کے پاؤں اکھڑ گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ رستم نے یہ رنگ دیکھ کر تمام لشکر ایران کو مجموعی طاقت سے ایک بارگی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس متفقہ سخت حملے کو دیکھ کر حضرت سعد نے تکبیر کہی اور تمام اسلامی لشکر نے حضرت سعد کی تقلید میں تکبیر کہہ کر ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ گویا دو سمندر ایک دوسرے میں امڈ آئے تھے یا دو پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ فریقین کی فوجیں ایک دوسرے میں خلط ملط ہو گئیں۔ اس حالت میں ایرانیوں کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ حضرت سعد نے فوراً تیر اندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر اور ہاتھیوں کے سواروں پر تیر اندازی کرو۔ حضرت عاصم نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا۔ ان کی تقلید میں دوسرے بہادروں نے بھی ہاتھیوں کی سونڈوں پر تلواریں اور نیزوں سے زخم پہنچانے شروع کر دیے۔ تیر اندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینوں کو جوابی تیر اندازی کی مہلت ہی نہ ملی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھے ہٹے اور بہادروں کے لیے میدان میں شمشیر زنی کے جوہر دکھانے کے مواقع ملے۔ صبح سے شام تک میدان کارزار گرم رہا۔ رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ دوشنبے کا روز تھا، محرم سن 14 ہجری کا واقعہ ہے۔ اگلے دن الصبح بعد نماز فجر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کل کے شہداء کو قادسیہ کے مشرق کی جانب دفن کرایا۔ کل کے شہداء کی تعداد 500 تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کا سامان رات ہی میں کر دیا گیا تھا۔ شہداء کے دفن سے فارغ ہو کر اسلامی لشکر نے اپنی صفیں مرتب کر لیں۔ ایرانی بھی میدان میں آ ڈٹے۔ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی کہ ملک شام سے روانہ کیے ہوئے لشکر کے قریب پہنچنے کی خبر پہنچی۔ ملک شام سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں لشکر عراق کو واپس بھیجا تھا۔ اس لشکر کے مقدمۃ الجیش پر حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسر تھے اور وہ 1000 کا مقدمۃ الجیش لیے ہوئے سب سے پہلے قادسیہ پہنچے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے لشکر کے پہنچنے کی خوشخبری سنا کر خود اجازت لے کر میدان میں نکلے اور مبارز طلب کیا۔ ان کے مقابلے پر بہمن جادویہ آیا۔ طرفین سے داد و سپاہ گیری دی گئی اور جوہر دکھائے گئے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت قعقاع کے ہاتھ سے بہمن جادویہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد کئی مشہور و نامور ایرانی بہادر میدان میں نکلے اور مقتول ہوتے گئے۔ آخرکار رستم نے عام حملے کا حکم دے دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی۔ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی 6000 فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اور حکم دیا کہ تھوڑے وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو۔ اس طرح شام تک ایک بعد دیگرے یہ دستے لشکر اسلام میں داخل ہوتے اور ایرانی اس طرح پیہم کمکی دستوں کی آمد دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوتے رہے۔ آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا، لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ اونٹوں پر بڑی بڑی جھولیں ڈالیں۔ وہ بھی ہاتھیوں کی طرح مہیب نظر آتے اور ایرانیوں کے گھوڑے ان کو دیکھ کر بدکنے لگتے۔ جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچا تھا، اسی قدر ایرانی لشکر کو اس مصنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا۔ آج حضرت قعقاع نے بہت سے ایرانی سرداروں اور مشہور شہ سواروں کو قتل کیا۔ شام تک بازار جنگ گرم رہا۔
آج 1000 مسلمان اور 10,000 ایرانی میدان جنگ میں کام آئے۔ تیسرے روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی اول شہداء کی لاشوں کے دفن کرنے کا انتظام کیا۔ مجروحوں کو عورتوں کے سپرد کر دیا گیا کہ وہ مرہم پٹی کریں۔ اس کے بعد دونوں فوجیں میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں۔ آج بھی ایرانیوں نے ہاتھیوں کو آگے رکھا، لیکن قعقاع و عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مل کر سفید ہاتھی پر جو تمام ہاتھیوں کا سردار سمجھا جاتا تھا حملہ کر دیا اور اس کو مار ڈالا۔ سفید ہاتھی کے مارے جانے کے بعد ایک دوسرے ہاتھی پر حملہ ہوا تو وہ میدان جنگ سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہوئے دیکھ کر دوسرے ہاتھیوں نے بھی تقلید کی، اور اس طرح آج ہاتھیوں کا وجود بجائے اس کے کہ اسلامی لشکر کو نقصان پہنچاتا، خود ایرانیوں کے لیے نقصان رساں ثابت ہوا۔ آج بھی بڑے زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی۔ غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دونوں فوجیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور پھر فوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئیں۔ مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی۔ تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ برپا رہا۔ نہ پوری کیفیت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو سکتی تھی، نہ رستم کو۔ غرض یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی۔ سپہ سالار اسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر دعا میں مصروف رہے۔ آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت قعقاع کی آواز سنی کہ وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو۔ اس آواز نے نہ صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین دی، بلکہ تمام مسلمانوں میں اثر نو طاقت پیدا کر دی۔ تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئے غازیان اسلام تھک کر چور ہو گئے تھے، مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کے لیے برانگیختہ کیا۔ بڑے زور و شور سے تلواریں چلنے لگیں۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رکابی فوج لڑتی ہوئی اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت زرین پر بیٹھا ہوا اپنی فوج کو لڑا رہا تھا اور حصہ فوج کو احکام بھیج رہا تھا۔ اسلامی حملہ آوروں کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا۔ جب زخمی ہوا تو پیٹ پھیر کر بھاگا۔ حضرت ہلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر بھاگتے ہوئے برچھے کا وار کیا، جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا۔ ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگیں پکڑ کر باہر کھینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراً رستم کے تخت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا، اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی اسلامی فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایرانیوں کے ہوش و حواس باختہ ہو گئے۔ ایرانی میدان سے بھاگنے لگے۔ لشکر ایران میں سواروں کی تعداد 30,000 تھی، جن میں بمشکل 30 سوار بھاگ کر اپنی جان بچا سکے۔ باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے۔ حضرت زرار بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کے مشہور جھنڈے پر قبضہ کر لیا، جس کے عوض انہوں نے 30,000 دینار لیے، حالانکہ 2,10,000 دینار کی مالیت کا تھا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل 6,000 آدمی مارے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کا تمام سامان و اسلحہ ہلال بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور قعقاع و شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تعاقب کے لیے روانہ کیا، لیکن ان سے بھی پہلے حضرت زہرہ بن حیوہ ایک دستہ فوج لے کر مفرور ایرانیوں کے پیچھے روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں ایک مقام پر جالینوس مفروروں کو روک روک کر مجتمع کر رہا تھا۔ حضرت زہرہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے تمام مال و سامان پر قبضہ کر کے حضرت سعد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد کو جالینوس کا سامان ان کے حوالے کرنے میں تعامل ہوا اور اس معاملے میں دربار خلافت سے اجازت طلب کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زہرہ کی ستائش کی اور جالینوس کا اسباب انہی کو دے دینے کا حکم دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کا ہنگامہ فرو ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ فوراً حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینے سے باہر دور دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کے قاصد کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینے میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے، دور سے ایک شتر سوار نظر پڑا۔ اس کی طرف لپکے قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم نے
اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنے شروع کر دیے، اور شہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سناتا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم کو امیر المؤمنین کہہ کر سلام علیکم کرتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار چلے چلو۔ اسی طرح گھر تک آئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پراثر تقریر فرمائی جس کا خاتمہ اس طرح تھا: بھائیوں، میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے۔ اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے میری خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی۔